سیرت کا مختصر درس سن لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جب مشرکین مکہ نے اپنے دو بڑے لیڈر کو حبشہ بھیجا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے اور گفٹ دے کر کے بھیجا اصحمہ النجاشی کے پاس، تاکہ وہاں سے وہ مسلمانوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا اس سلسلے میں گفتگو ہوئی وہاں پر، کیا کچھ ہوا، ہم سماعت کر چکے، سن چکے ہیں کہ خائب و خاسر ہو کر کے دونوں واپس آ گئے۔ واپس آئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو اسلام کے شدید دشمن تھے اور کافروں میں ان کی ایک پکڑ تھی، وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان میں ایک بڑا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا۔ حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام لانے سے کفر کمزور ہو گیا اور مسلمان قوت اور طاقت میں آ گئے۔ اور یہ کہ پھر اس کے بعد کیا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں داخل ہونے سے پوری کفر کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا، اور ان کی اپنی طاقت اور قوت بالکل کمزور ہوتی نظر آئی، اور مسلمان شان و شوکت میں آ گئے۔ اسلام کی تاریخ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص اسلام میں مفید نہیں رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے مسلمانوں کی صورتحال یکسر بدل گئی، اور اس لیے بھی کہ جب آپ کافر تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو آپ اسلام کے شدید دشمن بھی تھے، اور آپ مسلمانوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو کافروں کے یہاں غید و غضب بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب انہوں نے دوسری تدبیر اختیار کرنی شروع کر دی کہ مسلمانوں کا اور جو لوگ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئے تھی۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو صورتحال کس طریقے سے بدل گئی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی کہتے ہیں کہ ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر بن الخطاب، جس دن سے عمر بن خطاب اسلام کی سرحدوں میں آئے ہیں، جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس دن سے مسلمان صرف عزتوں کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، کہتے ہیں ان اسلام عمر کان فتحا، عمر کا اسلام کامیابی فتح ہے، وَهِجْرَتَهُ نُصْرًا وَإِنَّ هِجْرَتَهُ نُصْرًا، اور ان کا ہجرت کرنا، مکہ سے مدینہ آنا، یہ مدد کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، اور ان کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ رحمت کا، مرسی کا اور پیسفل زمانہ۔ اور کہتے ہیں کہ ہم میں یہ طاقت اور قوت نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ سکے، حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا۔ اور وہ مسلمان ہو گئے تو ہم نے سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھی، وصلینا معہ، اور ہم نے آپ کے ساتھ، ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ چند چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ اسلام میں کب داخل ہوئے۔ مشہور یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ بن عبد المطلب کے 3 دن بعد مسلمان ہو گئے۔ مشہور کیا ہے کہ وہ 3 دن بعد مسلمان ہو گئے، نبوت کے 5ویں یا 6 سال۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 40ویں نمبر پہ مسلمان تھے۔ میں نے بھی ذکر کیا ہوگا، اگر ذکر کیا تو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں کہ 40 نمبر پہ مسلمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور ہے، لیکن یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام میں داخل ہوئے اس سلسلے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے. زیادہ قریب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے وہ اسلام کی آغوش میں آئے ہوں گے، کیونکہ سن 5 یا 6 نبوت تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. اور یہ بھی ہے کہ وہ 40ویں نمبر کے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ہجرت مسلمانوں نے کی تھی، دوسری ہجرت جو ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اس میں ہم لوگوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد مردوں کی 87 تھی اور عورتوں کی 18 تھی. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پھر یہ 40ویں نمبر کے مسلمان کیسے ہو سکتے جب 100 کے قریب تو دوسری ہجرت میں لوگ موجود تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر گئے اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں 40واں نمبر تو ہو سکتا ہے، لیکن اسٹارٹنگ اور شروعات سے 40ویں نمبر پہ ان کے اسلام لانے کی جو بات مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ درست اور صحیح نہیں ہے. کیسے مسلمان ہوئے اس سلسلے میں کئی روایات ذکر کی جاتی ہیں. ان میں مشہور روایت جس کو امام ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات کے اندر ذکر کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے نکلے تو بنی زہرہ کا ایک آدمی ان سے مل گیا. بنو زہرہ کون ہے؟ بنو زہرہ ایک قبیلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیھال کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی وہ بنو زہرہ سے تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم آپ کا خاندان ہے، ایسے آپ کا جو ننیال ہے وہ بنو زہرہ ہے. اور بنو زہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت چاہتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے، کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو راستے میں بنو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا ایک آدمی مل گیا. کہنے لگا اینا تعمد یا عمر، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اريد ان اقتل محمدا، میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو، آپ کو قتل کر دو. تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیتے ہو تو یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چہیتے ہیں بنو زہرہ اور بنو ہاشم کے، یہ دونوں خاندان سے تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ مانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے آپ کے دین پر نہیں ہیں، لیکن یہ بھی تو صحیح ہے کہ آپ کو چاہتے بھی بہت ہیں. چند لوگوں کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے، پورا ننیھال آپ کے لیے فدا تھا. تو اے عمر اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو دو خاندانوں کا مقابلہ تم کیسے کرو گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری جو گفتگو ہے وہ یہ بتا رہی کہ تم بھی بددین ہو چکے ہو، تم بھی لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کر لیے ہو. تو اس شخص نے کہا بنو زہرہ کے کہ میں تمہیں تعجب والی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہنوئی تمہاری بہن یہ سب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ علم ہوا انہوں نے ان کو چھوڑا اور فوراً اپنے بھائی بہن کے پاس آئے. اس وقت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دین سکھلا رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک آواز پہنچ گئی، اندر داخل ہوئے، خوب پٹائی کی دونوں کی، بہن کی بھی اور بھائی کی بہنوئی کی بھی، لیکن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے. اور پھر بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے وہ صحیفہ وہ قرآن تو لاؤ سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے. تو ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیات لا کر کے ان کے سامنے پیش کی اور وغیرہ تفصیل کا واقعہ بہت مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ اس قصے کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام قاسم بن عثمان البصری ہے، یہ سخت ضعیف راوی ہے اور یہ روایت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. یہ روایت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. گویا کہ یہ واقعہ جو بہت مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں، محدثین کی عدالت میں یہ درست اور صحیح نہیں ہے. دوسرا واقعہ ان کے اسلام لانے کے متعلق یہ ہے کہ
اللہ کے नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा के पास सूरह हाक़ा की तिलावत कर रहे थे और वो काबा का गिलाफ पकड़ करके छिप करके उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन रहे थे और कहने लगे कि ये शायर है। तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शायर क़लीलन मा तुमिनून कि ये किसी शायर का कलाम नहीं। फिर कहा कि काहिन है तो कहा वमा हुवा बिक़ौलि काहिन, ये किसी काहिन का कलाम नहीं है। ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे तो उस कहते हैं कि उसी वक्त मेरे दिल में ईमान घर कर गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उसी वक्त मेरे दिल में ईमान क्या है घुस गया। डॉक्टर अकरम ज़िया अपनी किताब सीरा सहीहा नबविया के अंदर जिक्र करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के सिलसिले में जो वो वाक़या हो जो उनके बहन और बहनों के साथ पेश आया हो या वो वाक़या हो जो खाने काबा के पास कुरान सुनने के सिलसिले पेश आया हो, दोनों वाक़या या इसके अलावा और जो दो वाक़यात हैं उनके ईमान लाने के सिलसिले में एक भी दुरुस्त और सही नहीं। फिर कैसे इस्लाम लाया? सिर्फ और सिर्फ तमाम वाक़यात में देखेंगे कि एक चीज नुमाया है, वो है कुरानी आयात का उनके दिलो दिमाग पर असरअंदाज होना। तो वाक़यात अगरचे दुरुस्त ना हो लेकिन उनके इस्लाम लाने में अहम सबब और रीजन कुरान हकीम का सुनना और उसमें गौर व फिक्र करना ही रहा होगा, क्योंकि अक्सर लोग कुरानी आयात ही के जरिए से इस्लाम की आगोश में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को इस्लाम बतलाना चाहते तो आप कुरान की आयात ही पढ़ा करते थे। और आज भी आप अगर किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते हैं तो अल्लाह के कलाम से पढ़ करके, किसी और का कलाम नहीं है, जो दिलों पर असर करने वाला हो, जो दिलों पर असर करने वाला। अगरचे आप कहें कि भाई काफिर तो कुरान नहीं समझता, उसके बावजूद भी अगर कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ दिया जाए तो दिलों के अंदर रिक्कत तारी हो जाती है। तो रिवायात इस सिलसिले में दुरुस्त और सही नहीं, लेकिन क्या है, ये कहा जा सकता है कि उनके इस्लाम लाने में कुरानी आयात का दखल रहा। जब वो इस्लाम में दाखिल हुए या किस तरीके से इस्लाम में दाखिल हुए, इससे भी ज्यादा एक अहम चीज ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके मुतालिक दुआ फरमाई। सुनन तिरमिजी वगैरह के अंदर रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बी हादैनि रजुलैनि इलैक, ऐ अल्लाह इस्लाम को कुव्वत और ताकत पहुंचा दे। ये दुआ करने वाले कौन है? हम और आप सिर्फ हुक्मरानों की के लिए बद्दुआएं करते हैं। गौर कीजिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? हुक्मरानों के लिए, जो जालिम और जाबिर हुक्मरान हैं उनके लिए क्या करते हैं? सिर्फ बद्दुआएं करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जो इमामुल अंबिया हैं, और आप जानते हैं कि काफिरों में दो शख्स बड़े स्ट्रांग और मजबूत हैं। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह तो इस्लाम को कुव्वत और ताकत दे दे, बि अहब्बी हादैनि रजुलैनि इलैक बि अबी जहल औ बि उमर इब्न खत्ताब, इन दो लोगों के जरिए से, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के जरिए से, जो तुझे ज्यादा महबूब हो उन दोनों में से किसी को तू इस्लाम की तौफीक दे दे और इस्लाम को मजबूत कर दे। फकान अहब्बहुमा इलल्लाहि उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह ताला के ज्यादा महबूब कौन थे? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और वो इस्लाम में इस तरीके से दाखिल हो गए। बहरहाल इतना काफी है, इस तरीके से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए। और आइंदा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जो घाटी का वाकया है, जब दोनों इस्लाम में दाखिल हो गए उसके बाद सूरत हाल बहुत बिगड़ गई। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले में आइंदा गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाएंगी बिइज़्निल्लाह। अगर कोई सवाल है तो किया जा सकता है। पहले सूरह फलक, सूरह इखलास 3 दफा, फिर सूरह फलक 3 दफा, फिर सूरह नास 3 दफा। ठीक है।
جن لوگوں نے آج کے کمپٹیشن میں شرکت کی ہے ایک اچھی تعداد الحمدللہ رہی ہے اور نمبرات بھی لوگوں کے تقریباً ٹھیک ٹھاک رہے ہیں، ایوریج رہے، لیکن جن لوگوں نے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں ان میں 2 لوگ ہیں. ایک ام مشعل، اگر ان کے شوہر یا بچے وغیرہ موجود ہو تو نام لے لیں. ام مشعل انہوں نے پورے نمبرات حاصل کیے 100 میں 100. اور دوسرے سید فیاض الدین موجود ہے، وہ سید فیاض الدین انہوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں. اب اس کے بعد جن لوگوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں ان میں احمد اللہ، انہوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں، موجود ہے وہ احمد اللہ خان. اسی طریقے سے ام عمر انہوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں، کیا وہ موجود ہے؟ کہاں پہ کوئی ایسا نہیں آ کے دیکھیں. اور یہ بھی نہیں ہے، سلمان حسیری ہے، انہوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں. اور فرحان عالم یا فرحان خان موجود ہے؟ آپ ہیں. عبد الحسین انہوں نے 90 نمبر حاصل کیے. اس طریقے سے یعنی ایک ایوریج رہا ہے الحمدللہ نمبرات کا. کوئی سوال ہے؟ اب بتا رہے تھے کچھ سوال ہے؟ اس طریقے سے الحمدللہ یہ درس مکمل ہوا اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.